شاہد خاقان عباسی صاحب نے صبح ہی اٹھتے ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے اوپر اس انداز میں بیان داغے اور ساتھ مجھے بھی علاج کا مشورہ دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو چونا اور جو ٹیکہ آپ نے پی آئی اے کو لگایا اور اپنی ایئر بلیو کو پروموٹ کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کی اور جو اربوں کھربوں روپے کا چونا پاکستان کے خزانے کو آپ نے ایل این جی کی ڈیل کے اندر لگایا، برائے مہربانی آپ وہ کمیشن اور وہ کرپشن کا پیسہ عوام کو واپس کر دیں، وہی کافی ہے. اور عباسی صاحب کی مثال تو وہ ہے کہ چپ چپیتا مارے گیتا پھر بھی آنکھیں کچھ نہیں کیتا. یہ بڑے شریف اور سادھو بن کے کل مشورہ دیتے رہے نون لیگ کی حکومت کو، لیگ کے اندر بھی اور باہر بھی، اور اپنی جیب سے جو ہے وہ میرے حوالے سے فیس دینے کا اعلان کرتے رہے. جناب والا اس فیس دینے کی فکر چھوڑے، آپ وہ جو ایل این جی کا کمیشن ہے اربوں روپے اس کے واپسی کی کوئی اعلان کریں اور نیب میں پلی بارگین کی تیاری کریں یا ڈیالہ جیل میں جانے کی تیاری کریں. شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ حکومت کے اوپر تنقید یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دیں. تیسرا جو مافیا تھا کل، جس کو اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو سر پہ اخلاقیات کی ٹوپی پہن کے ہاتھ میں شرافت کی تسبیح پکڑ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر تحریک انصاف کی حکومت کو اور عمران خان صاحب کو گڈ گورننس کی اور اخلاقیات کی اور ایتھکس کی جو ہے وہ تعلیم دے رہے تھے، یہ بنیادی طور پر مفرور مافیا ہے. قاتلوں کو، ڈکیتوں کو، مفروروں کو پناہ دینے کے حوالے سے جو ڈسٹنکشن رکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، کل وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے نظر آئے. تو میں آج آپ کی میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے اعلان کروں گا کہ نون لیگ کے جتنے مافیاز ہیں، چاہے وہ ککڑی مافیا ہو، چاہے وہ چپ چپیتا مافیا ہو، چاہے وہ مفرور مافیا ہو، جتنے بھی مافیاز ہیں وہ میدان میں آ جائیں. انشاءاللہ تحریک انصاف عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں گڈ گورننس کا جو جھاٹ میں لے کر کرپشن کے خلاف احتساب کا نعرہ لے کر جو گھروں سے نکلے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارا رستہ کھوٹا نہیں کر سکتے. اور آج ٹکڑی مافیا کے وہ جو سرغنہ حمزہ شہباز صاحب یہاں آ کے پھر آپ کے سامنے وہی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ دھونس دھاندلی اور اپنے والد صاحب کی گرفتاری کا رونا روئیں گے. کل آپ نے ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیا، لیڈنگ ٹی وی چینلز پہ نیب کے ڈائریکٹر جنرل نے جو ساری ڈیٹیلز بیان کی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب سے لے کے حمزہ شہباز صاحب سے لے کے اور علی عمران صاحب جو داماد اعلیٰ ہیں نام نہاد خادم اعلیٰ صاحب کے، جن کے فرنٹ مین اکرام نوید 50 کروڑ روپیہ دے کے جو ہے وہ پلی بارگین کر کے نیب سے ابھی چھٹنے والے ہیں. انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح 13 کروڑ روپیہ سرکاری چیکس داماد اعلیٰ کے جناب اکاؤنٹس میں آتے رہے اور اس طرح کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن یہ خادم اعلیٰ، داماد اعلیٰ، فرزند اعلیٰ جس انداز سے اس پنجاب کے اندر کرتے رہے، اسی کی وجہ سے آج اس پنجاب کے خزانے کا برا حال ہے. لیکن ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کے مزداق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم ان تمام چوروں، لٹیروں اور ان تمام نوسط بازوں کی کرپشن اور بدجانسی کو انشاءاللہ بے نقاب کریں گے. جی تو سوال ہے سر، یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر سے پروپیگنڈا شروع کیا جا رہا ہے، 2 دینی جماعتیں ہیں وہ دوبارہ دھرنے کی پیشی میں آ کے ترجمان دفتر خارجہ کا بھی بیان ہے سامنے کہ آسیہ پاکستان ہے، جبکہ بی بی سی نے خبر نشر کیا کہ وہ پاکستان جا چکی ہیں. تو یہ بھی کنفرم کر دوسرے بتا دیں کہ اگر دوبارہ سے جماعتیں جو ہیں دھرنا دیتی ہیں، احتجاج کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں، تو حکومت کو کیا موقف ہوگا؟ دوبارہ ان سے معاہدہ کیا جائے گا کہ ان کی لیڈرشپ کی گرفتاریاں بھی کی جائیں گی؟ دیکھیں، کل رات کو تقریباً 12 بجے تمام ٹی وی چینلز پہ یہ خبریں چلی ہیں کہ آسیہ بی بی ملتان جیل سے رہا ہو گئے اسلام آباد آ گئی ہے. تو میں کم از کم آپ کو ایک رسپانسبل ترجمان پنجاب حکومت ہونے کے ناطے سے یہ کم از کم کلیئر کر دوں کہ وہ پاکستان میں ہے، وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. بی بی سی کی رپورٹنگ جھوٹ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا جو ایک کاروائی آسیہ بی بی کے حوالے سے وہ پنجاب حکومت میں یا وفاقی حکومت سے اس نے کیا اگلی کابینہ کے ایجنڈے میں رکھا ہے؟ آج کابینہ کا اجلاس کا کیا؟ کیونکہ انڈیا میں نام اب وفاقی کابینہ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا ہے.
اصل میں معاہدے کی جو شک ہے اس کے مطابق ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، نہ ریویو پٹیشن کے حوالے سے، نہ اسٹے ریٹ کے حوالے سے، نہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کے حوالے سے۔ یہ تمام کی تمام جو رسپانسبلٹی اس معاہدے کے مطابق طے ہوئی ہیں وہ آپ ان کی جو مدعی پارٹی ہے ان نہ تو ٹی ایل پی والوں کی ہے نہ ہماری ہے، مدعی پارٹی کر سکتی ہے، اور اس میں جو طے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مدعی پارٹی استدعا کرے گی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ای سی ایل میں نام ڈالنے کے حوالے سے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا چوہان صاحب کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا آپ حمزہ شہباز کو چیئرمین بنائیں گے کیا؟ ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ پولٹری انڈسٹری کے اندر صرف ہزاروں جو مافیاز 10 سال کام کرتے رہے میں اعلیٰ، فرزند اعلیٰ، داماد اعلیٰ، ان سب کی جناب سرپرستی میں، ان میں سے ایک مافیا جو ککڑی مافیا کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر کے ہٹاؤں کہ پولٹری انڈسٹری کے اندر کھربوں روپے انہوں نے کمائے، اور اس انڈسٹری کے جو درمیانے درجے کے تاجر تھے، چھوٹے تاجر تھے، ان کے چولہے بند کروا دیے، ان کا بیڑا غرق کروا دیا جناب اپنی سرپرستی کے اندر، اور پورا پولٹری انڈسٹری کو جو ہے وہ جائز ناجائز دھون اور دھاندلی سے اپنے قبضے میں لیا۔ اسی طریقے سے کوئی شعبہ نہیں ہے پنجاب کا، کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایک کونا کھدرا نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن نہ کی ہو۔ تو آپ ایسے فرق کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو آج اپوزیشن اندر احتجاج بھی کرنے جا رہی شہباز شریف صاحب والے ایشو پہ، تو آپ سمجھتے ہیں جو معاملہ سب ججسٹ ہو اس پہ اندر پنجاب اسمبلی میں بحث کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 16 تاریخ کو بھی پچھلے مہینے کی جو انہوں نے احتجاج کیا، آج بھی جو یہ احتجاج کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے اوپر احتجاج کیا، اور آج کے بعد بھی جو کریں گے، اس کی مثال 100% یہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، نہ اس سے پیچھے کوئی اس کی مثال بنتی ہے نہ اس سے آگے کوئی بنتی ہے۔ تو خدا کے بندوں نیب کارروائی کر رہی ہے، نیب کے ڈائریکٹر جنرل کا صرف کل ایک ٹی وی چینل دنیا نیوز کے اندر کامران خان صاحب کا پروگرام آپ دیکھ لیں، ساری عوام، میں ساری عوام کو یہ کہوں گا کہ کامران خان صاحب کا کل ڈائریکٹر جنرل سلیم شہزاد ہے نیب کے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس کی ڈیٹیل جناب آپ ٹی وی چینل پہ اس کے کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے ٹی وی کی آپ سن لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے صرف 3 یا 4 ابھی جو ہے وہ اسکینڈل کا تذکرہ کیا ہے، سینکڑوں اسکینڈلز ہیں جو نیب، پولیس، ایف آئی اے، ایف بی آر کی جناب اس وقت زیر تفتیش ہے، ان میں سے صرف 4-5 کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اوپر اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ ساری چیزوں کے پروف دیے ہیں۔ اکرام نوید کی مثال آپ کے سامنے ہے، اکرام نوید جو ہے فرنٹ مین تھا داماد اعلیٰ کا علی عمران صاحب کا، کروڑوں روپے کی کرپشن کا اس نے ایکسیپٹ کیا، 50 کروڑ روپے دے کے اس نے اپنی رہائی کروائی ہے، پلی بارگین کے جو عدالت کے ذریعے سے ہوتی ہے، نیب نہیں کرتی، عدالت کرتی ہے نا، اور پھر نیب اس کو جو ہے وہ مٹیریلائز کرتی ہے اور امپلیمنٹ کرتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کے جو ہے 100 روز پورے ہونے والے ہیں، کب 100 روز پورے ہو رہے ہیں اور اس پہ کس حد تک کام ہوا ہے؟ دیکھیں 100 روز ابھی میرے خیال 30 ایک دن باقی ہے ابھی جو ہے نا، اور 30 دن کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی طرح بیٹھ کے ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ صاحب یہ بتائیں کہ آسیہ بی بی کی بریت میں اس وقت اس معاہدے کے علاوہ اور کوئی قانونی رکاوٹ موجود ہے؟ دیکھو بریت تو ہو گئی نا، وہ رہا ہو گئی اصل رات کو۔